أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. آمنت بالله صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہودیوں کے اعمال اور ان کے کردار کا تذکرہ کرتے ہوئے حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ان کی ایک بے ادبی اور گستاخی کا ذکر کر کے انہیں متنبہ کیا جا رہا ہے اور اہل ایمان کو حضور رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آداب سکھائے جا رہے ہیں۔ اسی سلسلے میں آج سورہ بقرہ شریف کی آیت نمبر 104 اور 105 کا ہمارا درس ہے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہمہ گوش ہو کے بیٹھے ہوتے، حضور اپنی زبان اقدس سے کلمات طیبات نکال رہے ہوتے، تو جس بات کو سمجھنے میں انہیں دقت پیش آتی تو وہ اپنی عربی زبان میں یہ کرتے راعینا، اے اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، مطلب یہ کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ اب یہ جملہ معروف تھا، جب بھی کسی بندے کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں دوبارہ کوئی بات سمجھ نہ ہوتی تو وہ راعینا کہہ دیتا۔ اب کئی یہودی منافقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتے تھے اور اپنے آپ کو مسلمان بھی ظاہر کرتے تھے، اب وہ بھی جب کوئی اس طرح کا معاملہ ہوتا تو یہی جملہ بولتے، پھر چلتے چلتے انہیں ایک شرارت سوجی اور انہوں نے اس لفظ کو بگاڑنا شروع کر دیا۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان اور مخلص مومن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے راعینا کا لفظ بولتے تھے تو مقصد یہ ہوتا تھا کہ رسول یا اللہ کے رسول ہماری رعایت فرمائیے، مزید ہمارے اوپر کرم نوازی فرمائیے، مزید توجہ فرمائیے اور ہمیں بات سمجھا دیجیے۔ اور یہودیوں کی عبرانی زبان میں راعینا کا معنی تھا احمق، پاگل، اور یہودی جب یہ لفظ بولتے تو وہ مطلب ذہن میں رکھ کے بولتے جو غلط مطلب تھا اور گستاخی پر مبنی تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کے خلاف تھا۔ تو اللہ رب العزت کو یہ کیسے گوارا ہو سکتا تھا کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کوئی ایسا لفظ بولا جائے کہ جو ذو معنی ہو، یعنی جس کا کوئی اور معنی بھی مراد لیا جا سکتا ہو جو ان کی شان کے لائق نہیں ہے۔ تو فرما دیا کہ آج کے بعد تم نے میرے محبوب کو راعینا نہیں بولنا، بلکہ اس کی جگہ بولنا ہے انظرنا، ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیے، اور فرمایا واسمعوا، اور پہلی مرتبہ بات کو توجہ کے ساتھ سن لینا ہے تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا، مت کہو راعینا، راعینا، یعنی مطلب اس کا کہ ہماری رعایت کیجیے۔ تو فرمایا یہ نہ کہو راعینا، وقولوا، بلکہ کہو انظرنا، ہمارے اوپر نظر کرم کیجیے، واسمعوا، اور ان کی بات غور سے سنا کیجیے، یعنی پہلے ہی بات غور سے سن لو تاکہ دوبارہ پوچھنے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ، اور کافروں کے لیے عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔
ماں یبدو نہیں پسند کرتے الذین وہ لوگ کافر جو کافر ہیں من اہل الکتاب اہل کتاب سے ولا المشرکین اور نہ ہی مشرکین اس بات کو پسند کرتے ہیں ان ینزل کہ اتاری جائے علیکم تمہارے اوپر من خیرن کچھ بلائی من ربکم تمہارے رب کی طرف سے واللہ اور اللہ تعالیٰ یختص خاص فرما دیتا ہے برحمتہ اپنی رحمت کے ساتھ من یشاء جسے چاہتا ہے واللہ ذو الفضل العظیم اور اللہ بہت بڑا فضل فرمانے والا ہے۔ دو باتیں آج کے ہمارے اس سبق میں آ گئی ہیں۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب سکھا دیا گیا ہے کہ یہاں رائنا کا لفظ نہیں بولنا، اور دوسرا یہ فرما دیا گیا ہے کہ یہ یہودی اور مشرک تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں اور یہ نہیں چاہتے کہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ہدایت کا پیغام آئے، اور بطور خاص یہودی اس وجہ سے تمہارے ساتھ حسد کرتے ہیں کہ تم ان کی برادری سے نہیں ہو، تم بنو اسماعیل سے ہو، بنو اسحاق سے نہیں ہو، لیکن انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ کسی کی طرف ہدایت کا پیغام بھیجنا یہ ان کے بس کے اندر نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار ہے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص فرما دیتا ہے، اور اس کا تو فضل ہی بہت عظیم ہے۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعنا، اے ایمان والو میرے محبوب سے کلام کرتے ہوئے راعنا نہ کہو، وقولوا انظرنا بلکہ کہو انظرنا، یعنی ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائیے، واسمعوا اور پہلے ہی ان کی بات غور سے سن لیا کرو۔ جب یہ آیت طیبہ نازل ہوئی ہے تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے یہودیوں کے خلاف سخت ایکشن لیے اور انہیں ڈرایا دھمکایا ہے۔ حضرت سعد بن معاذ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ یہودیوں کی زبان بھی جانتے تھے اور ان کی ان شرارتوں سے آگاہ تھے۔ تفسیر کبیر اور تفسیر روح المعانی میں اسی آیت کے تحت ان کا یہ واقعہ نقل کیا گیا ہے کہ آپ نے یہودیوں کو کہا کہ یا اعداء اللہ، اے اللہ کے دشمنوں، علیکم لعنت اللہ، تمہارے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والذی نفس بیدہ، مجھے قسم ہے اس رب کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، ان سمعتها من رجل منکم یقولها لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آج کے بعد میں نے تم میں سے کسی کو دیکھا نا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رائنا کا لفظ بول رہا ہے تو لأضربن عنقه، میں اس کی گردن اتار دوں گا، اسے قتل کر دوں گا۔ تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کوئی بھی ایسا جملہ جو ہلکا ہو، کوئی بھی ایسا لفظ جس سے کوئی بے ادبی اور گستاخی کا پہلو بھی نکلتا ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے میں بولنا جائز نہیں ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت و شان پہ اور آپ کے حقوق پہ جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں بڑی تفصیل کے ساتھ وہ سارے الفاظ اور جملے اور محاورے بیان کیے گئے ہیں جو ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بول نہیں سکتے، اور پھر کون سا جملہ بولیں گے تو شرعی طور پر کون سی حد لگے گی، تعزیر کیسے لگے گی، اور بندہ گمراہ ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا، تو یہ ساری چیزیں ہماری کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ افسوس ہے کہ ہمارے دور میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ادب، احترام، آپ کی بارگاہ میں بولے والے جانے والے جملے، آپ کو مخاطب کرنے کے انداز یہ بہت ہلکے ہو گئے، اور انگریزوں نے تو اپنے دور اقتدار میں ہندوستان میں اور باقی ممالک میں باقاعدہ مہم چلائی ہے کہ حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تعلق ہے اسے کمزور کیا جائے، اور جو ان کی بارگاہ میں یہ ادب و احترام بجا لاتے ہیں اور اس ادب و احترام اور محبت کی وجہ سے یہ ایک ہیں، تو جب کوئی ایسا طریقہ کار اختیار کیا جائے کہ محبت کم ہو جائے، ادب و احترام کم ہو جائے، اور جس طرح یہ عام ایک دوسرے کے بارے میں گفتگو میں الفاظ استعمال کرتے ہیں، ادھر بھی ایسے استعمال ہونا شروع ہو جائیں، آپس میں ان کے اختلاف پیدا ہو جائیں اور ان کا اتحاد ختم ہو جائے، آپس میں جھگڑنا شروع کر دیں۔ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو، مطلب یہ کہ جو اپنے نبی کی محبت میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہے اپنے نبی کے دشمنوں کو، اس کے دل سے ان کی محبت کو نکال دو تاکہ یہ کھوکھلا ہو جائے۔ آج ہمارے دور میں سوشل میڈیا عام ہے، اب اس کے ایسے اسکالر موجود ہیں جنہیں کوئی پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کے آداب کیا ہیں، اور ایسے غلط جملے بول دیتے ہیں کہ جو خالصتاً گستاخی پر مبنی ہوتے ہیں۔ اب ہمارے
اللہ تعالیٰ معافی دے، ہدایت دے۔ ایسے علماء کی بات سنیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرنے والے ہیں، احترام کرنے والے ہیں، ایسے لوگوں کی تحریریں پڑھیں جن کی تحریروں میں ادب و احترام موجود ہو۔ تو کوئی بھی ایسا جملہ جو ہلکا ہو وہ آقا علیہ السلام کے لیے استعمال کرنا سخت حرام ہے اور بے ادبی ہے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ علیم، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر فرمایا ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب والمشرکین، نہیں پسند کرتے وہ لوگ جو کافر ہیں اہل کتاب میں سے، اور نہ مشرکین، اور مشرکین میں سے جو کافر ہیں وہ تو اس بات کو بالکل پسند نہیں کرتے کہ ان ینزل علیکم من خیر، کہ تمہاری طرف کوئی بلائی اتاری جائے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے۔ جو قرآن پاک اتر رہا ہے، اللہ کی کرم نوازیاں ہو رہی ہیں، یہ ان کے لیے ان کے دل کو جلانے کا سبب بن رہی ہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، انہیں اس چیز کا علم ہونا چاہیے کہ واللہ یختص، اللہ خاص فرما لیتا ہے برحمتہ، اپنی رحمت کے ساتھ، من یشاء، جسے چاہتا ہے۔ واللہ ذو الفضل العظیم، اور اللہ بہت بڑا اور فضل فرمانے والا ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام ہمیں عطا فرمائے، آپ کا عشق، آپ کی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔